ملکہ بخاری اور زرتاج گل اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی ناٹ. اور کوئی آپشن نہیں سوائے پاکستان کے وہاں پہ کوشش کر کے کسی طریقے سے ان کو امیج کو کا کریڈٹ لینے کے بجائے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تحریک پاکستان کے بعد جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح شانہ بشانہ ایک ٹال ایلیگنٹ خاتون پاکستان بنانے کی جدوجہد کر رہی تھی، تو تحریک پاکستان کے بعد اگر پہلی دفعہ خواتین موبلائز ہوئی ہیں، خواتین پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنی ہے، الیکٹرل کالج کا حصہ بنی ہے، تو تحریک پاکستان کے بعد پہلی دفعہ خواتین کو جو موبلائز کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں دھڑا دھڑ خواتین پہلے بھی شامل ہوئی ہیں اور اب بھی جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں. اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں کہ میری عمر میں کوئی خاتون فیوڈل علاقے میں جہاں پہ جاگیردارانہ سسٹم ہے، جہاں پہ ان کے سامنے کوئی آتی ہے، اس قدر بند ماحول اور لوگوں کو غلام لڑکی جیت کے حصہ بن جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاورمنٹ کے اوپر بلیو رکھنے والا کوئی لیڈر کھڑا ہے جس کا نام پرائم منسٹر عمران خان ہے. اور اگر ابھی بھی آپ ہمارے دیکھیں تو پارلیمنٹ میں 12 سے زیادہ ہماری پارلیمنٹاری سیکرٹریز جو جواب دیتی ہیں اپنے جو منسٹریز ہیں وہ آپ کو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نظر آئیں گے، اور جس میں ملکہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، کنول شوزب ہے جو کہ وہ ابھی تشریف لا رہی ہیں، عالیہ حمزہ ہیں. ہماری اس کابینہ کے اندر پہلی دفعہ یہ پاکستان میں ہوا ہے کہ 5 خواتین انکلوڈنگ می منسٹرز جو ہیں وہ کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ویمن امپاورمنٹ کی کوئی سمبل ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. اگر اس وقت پاکستان میں کوئی ویمن امپاورمنٹ کا سمبل ہے تو وہ صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں خاتون ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اپنے کلچر پہ، اپنے مذہب پہ اور اپنے لباس پہ فخر ہے. جو ہم شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنتی ہیں، جو معاشرے نے اور اسلام نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے، جس گریس کے ساتھ ہم معاشرے میں آگے بڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، ہمارے کلچر کو، ہمارے لباس کو دنیا میں آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. دنیا میں اس کی طرح کے لوگوں کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ کس طرح ہم گریسفل پاکستانی خواتین کی طرح کیا لباس زیب تن کریں. تو کوئی لبرلی کرپٹ میرا ترجمان نہ بنے، کوئی لبرلی کرپٹ میرے معاشرے کی ترجمانی نہ کرے، کیونکہ اپنے معاشرے کی ترجمانی اور عزت اور وقار کے لیے ہم خود بیٹھی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر روز اس معاشرے کے اندر ڈسٹارٹ ورژن جا کے پیش کرنا شروع کریں. اپنے لباس کے اوپر بھی فخر ہے، اپنی اردو زبان کے اوپر بھی فخر ہے، اپنے کلچر کے اوپر بھی فخر ہے. میرے کلچر نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، اسلام نے مجھے حیا سکھائی ہوئی ہے. جب قرآن شریف میں جو احکامات ہے اس کو کوئی ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. ہم بلیو کرتے ہیں خواتین کی رائٹس کے اوپر، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اعزاز ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں حاصل ہے، جو میں مذہب میں ہمیں جو آزادی دی ہوئی ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. تو میرا آپ لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے وہ قانون کے بغیر اور امپلیمنٹیشن کے بغیر نامکمل ہے. پرائم منسٹر عمران خان، کیونکہ میں کیبنٹ کے اندر بیٹھتی ہوں، جس طرح وہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ایز اے پرائم منسٹر آف دی نیشن جس نے 1,70,00,000 ووٹ دیا ہوا ہے اور وہ سوشل فیبرک کو اسلام کی تعلیمات کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، اور ہمارا کلچر جس کو میں نے آپ کو کہا ہے، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، جو ہمارے کلچر میں بھی جو ہماری عزت اور ہماری لباس ہے، اگر اس کے ذریعے سوشل فیبرک کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ اس امیج کو چند لبرلی کرپٹ اپنے جو ان کا پرسپشن ہے اس کے ذریعے ہمیں ہمارے ڈسٹارٹ نہ کریں. ہم جہاں پہ جاتے ہیں
ہمیں مرد وہاں پہ سیٹ دے دیتے ہیں, ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمارے لیے لائن جو ہے وہ خالی, ہمیں پہلے آ کے لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ دیر از اکویلٹی, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایج زیادہ حاصل ہے, آپ خاتون ہیں, آپ کی عزت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے کے اس طرح کے خوبصورت بھی امیجز ہیں. تو ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے, ہم نے اپنے جلسوں کے ذریعے, ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے, اور ہم نے اپنے سوشل فیبرک کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ویمن امپاورمنٹ کے جو وہ سمبل ہیں, جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو سپیس دی ہے, جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اسٹرانگ پوزیشن دی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میرے ساتھ 2 اور اسٹرانگ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو آج کی پریس کانفرنس کا بتائیں گی. میری خواہش ہے کہ ملیکا بخاری آپ کو بتائے کہ ہم نے کس طریقے سے وہ قوانین بنائے ہیں, جس طریقے سے جو پرائم منسٹر عمران خان تشریح کرتے ہیں, اپنے بچوں کے اور اپنے بچوں کے پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ولنریبل سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ہم نے اپنے بنایا جائے. جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ JIT کے ذریعے ہو, کیونکہ ریپ ایک کمپلیکس کرائم ہے. ریپ ریاست کے خلاف جرم ہے, صرف ایک بچے یا خاتون کے خلاف جرم نہیں ہے. ریپ ایک نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے, ریاست کے خلاف جرم ہے. یقینی بناؤ اور ایسی سزا دو ان مجرموں کو کہ عوام اور بچیاں جو ہیں وہ محفوظ فیل کریں. تو ہم نے خصوصی عدالتیں بنائیں, ہم نے اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنائے, ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائیں. ہم نے کہا کہ جب بچیاں, خواتین اور بچے عدالت میں آ کر شواہد پیش کریں یا گواہی دیں تو عدالت جو ہے وہ بند کر دی جائے, اس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں, ان کیمرا ٹرائلز ہوں, تاکہ بچیاں ایک مچھلی بازار کے اندر, ایک اوپن کورٹ کے اندر اپنے شواہد نہ پیش کریں, وہ باوقار طریقے سے, ایک وکٹم سینٹر طریقے سے عدالت کے اندر اپنی ٹیسٹیمنی دے سکیں. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ اس قانون کے اندر اور کون سی ایسی شکیں ہیں جس کے ساتھ بچیوں کو تحفظ ملتا ہے. اگر آپ سیکشن 13 کا مطالعہ کر لیں, اس میں ہم نے ایک بہت ہی ہسٹورک چیز کی. ہم نے کہا کہ دہائیوں سے بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز کے اندر ایک 2 فنگر ٹیسٹنگ کا عمل پیش آتا ہے. گنانا عمل ہے. باقی دیگر جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ممالک ہیں, انہوں نے اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ابالش کر دیا. صرف پاکستان کے اندر یہ 2 فنگر ٹیسٹ استعمال ہوتا تھا, اور باعث شرم تھا کہ ریاست دہائیوں سے اس کی اجازت دیتے تھے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے نئے اینٹی ریپ لا کے اندر اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ہم نے ختم کر دیا, اس کو ابالش کر دیا. سیکشن 13 کے اندر یہ درج ہے. ساتھ ساتھ خواتین کی جو کردار کشی کا عمل ہے, جو دہائیوں سے پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہوتا ہے ریپ کے کیسز کے اندر, ہم نے اس قانون کے اندر لکھ دیا, درج کر دیا کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو عدالت کوئی قانونی حیثیت نہیں دے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آئے, اس سے پہلے بھی حکومتیں آئیں, کسی نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. میں خود جانتی ہوں کہ بڑے بڑے کیسز عدالتوں کے اندر چلے جہاں بچیوں کی تصویریں دکھائی گئی, جہاں خواتین کی کردار کشی ہوئی, جہاں وکٹم کو بلیم کیا گیا, لیکن سب خاموش رہے. ریاست خاموش رہی, وزیر اعظم سابق خاموش رہے. اس منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ اس عمل کو ختم کرو, بچیوں کی کردار کشی کے عمل کو ختم کرو عدالت کے اندر, اور ہم نے سیکشن 13 کے اندر اس کو نافذ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ جو عدالت کے اندر ٹرائل چلتا ہے وہ لمبا نہیں ہو سکتا. یہ خواتین, بچیوں اور بچوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ 10-10 سال, 1 دہائی کیس چلے. ہم نے کہا اس کیس کو 4 مہینے کے اندر مکمل کیجئے, اپیل کو 6 مہینے کے اندر مکمل کیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ خواتین کو کیا مشکلات درپیش ہیں. تو حقیقی معنوں میں ہم نے قانون سازی کے عمل سے جنسی زیادتی کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ہی مضبوط اور مثبت اقدام اٹھائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے وراثتی حقوق قرآن کے اندر, قرآن پاک کے اندر اور پاکستان کی قوانین کے اندر خواتین کے وراثتی حقوق درج ہیں, واضح طور پر درج ہے. کیا کسی سابق منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ ایسا قانون لے کر آئیں جس کے ذریعے بچیوں کو, خواتین کو ان کے وراثتی حقوق ملے؟ نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بارہا اس بات کی تلقین کی کہ یہ صحیح نہیں ہے.
کہ وراثتی حقوق خواتین کو نہیں ملتے، اور ہمیں کہا، ہمیں انسٹرکشن دی کہ لے کے آؤ ایسا قانون جو اس عمل کو یقینی بنائے. تو ہم نے انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ کو پاس کیا. اس میں ہم نے خواتین کی آمبڈس پرسن کو یہ استحقاق دے دیا کہ وہ خود نوٹس لے، کوئی اپلیکیشن فائل کرے تو اس کا بھی نوٹس لے، اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو آپ یہ انسٹرکشن دے کہ جب کسی خاتون سے اس کے وراثتی حقوق کو غیر قانونی طور پر لے لیا گیا ہو تو آپ وراثتی حقوق کی منتقلی کو یقینی بنائیں. صرف پیپر کے اوپر خاتون کو وراثتی حقوق نہ دیے جائیں، آپ اس کو پوزیشن دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے استحصال ہوا، سب خاموش رہے. کہنے سے خواتین کو تحفظ نہیں ملتا، قانون سازی کے عمل سے، عمل درآمد کرانے کے عمل سے خواتین کا تحفظ یقینی بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون و انصاف نے وزیر اعظم کو ایک خط ارسال کیا. ہم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب، اگر قانون کا عمل درآمد کرانا ہے تو اس کے لیے پیسے درکار ہیں. اینٹی ریپ فنڈ کا قیام کیجیے. وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کے اوپر بجٹ کے اندر 100 ملین روپے مختص کر دیے اینٹی ریپ لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. اس سے پہلے بہت قوانین بنے، بہت باتیں ہوئی، لیکن کبھی اس قانون کو عمل درآمد کرانے کے لیے پیسے مختص نہیں کیے گئے. اس بجٹ کی شک میں لکھا ہے کہ اور پیسے بھی دیے جائیں گے. 100 ملین سے شروعات ہوگی، لیکن جتنے پیسے چاہیے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے وہ پیسے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت اور منتخب وزیر اعظم دینے کے لیے تیار ہے. یہ دکھاتا ہے عملی طور پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین کے تحفظ میں، خواتین کی امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ عام پہن، یہ ڈسکشن ہے سوشل میڈیا پہ، ایک گردان ہے بہت بڑا، ایک فینسی ورڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کے کہنے سے ملک کا منتخب وزیر اعظم معروض الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. وزیر اعظم کو حقائق کے اوپر دیکھیے، وزیر اعظم کے اقدامات کو دیکھیے، وزیر اعظم کی قانون سازی کے عمل کو دیکھیے، اور توڑ مروڑ کے چیزوں کو مسخ کرنا بھی غلط ہے. اس لیے آج ہم یہاں پیش ہیں، میں تاج گل وزیر اور کمل شوزت، جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ ہیں اور مضبوط خواتین ہیں، اور ہمیں مضبوط ہمارے لیڈر نے بنایا ہے. ہمیں یہ یقین دیا ہے کہ اس معاشرے میں خواتین باوقار طریقے سے کھڑا ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ مقابلہ کر سکتی ہیں. خواتین قانون سازی میں متحرک ہو سکتی ہیں. خواتین منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج بن سکتی ہیں. خواتین پلاننگ اور اکانومی کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز شو کر سکتی ہیں. تو اس کی بھی کوئی پرانی نظیر نہیں ہے. کمل شوزت اب آپ کو بتائیں گی کہ جو سابق حکمران تھے، جو سابق حکومتیں تھیں،